شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا جب سوانح پہ خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سایہ رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کہوں مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا مشکاہ شریف کی حدیث سنیں سیدنا ابن عائد صحابی رسول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے تشریف لے گئے اور جب نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھائیں فرمایا کیوں تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ گناہگار اور فاجر انسان ہے
یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا تم میں سے کسی نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ تو ایک نمازی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ایک دن ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس نے خدا تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا تھا۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور پھر اسے قبر میں لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھی ڈالی اور اس مرنے والے سے فرمایا اے عزیز تیرے ساتھیوں کا گمان ہے کہ تو دوزخی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اے عمر تجھ سے لوگوں کے کردار کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تجھ سے لوگوں کے عقائد کے متعلق سوال ہوگا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور، آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا۔ اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا۔ ان کے ہو جاؤ اور ہر ایک چیز انہی سے مانگو، قبیلہ دکین کے بہت سارے لوگ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی حضور راشن نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ عطا فرما، کھانے پینے کی چیزیں عطا فرمائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر انہیں لے جاؤ ان کو دو، تو حضرت عمر کے پاس کچھ تھا نہیں، تو کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں، کہا عمر لے جاؤ اور انہیں عطا کرو۔ اب جب عمر نے سن لیا کہ حضور نے یہ فرمایا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوگا، تو عمر فاروق گئے اپنے گھر اور وہ کمرہ جس میں اناج وغیرہ رکھا جاتا ہے اسے جب کھولا نا تو پورا کمرہ کھجوروں سے بھرا ہوا تھا۔ اب نے کہا آؤ جتنا چاہیے لے جاؤ، تو سب نے لینا شروع کر دیا، سب نے خوب لیا، جب لے کے چلے گئے لیکن کھجوریں ختم نہیں، کم نہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کو کوئی بھی حاجت ہوتی حضور سے مانگتے، خوشبو چاہیے حضور سے، شفا چاہیے حضور سے، ہدایت چاہیے حضور سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی نا وہ شرک میں مبتلا تھی، ابھی ایمان لے کے نہیں آئی، تو اسلام کی بہت ہی وہ نازیبہ باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن تو اتنا حد ہو گئی کہ انہوں نے حضور کے بارے میں ایسی سی باتیں کی نا اور دین کے بارے میں کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر روک کے نکل گئے اور حضور کے پاس پہنچ گئے اور عرض کیا رسول اللہ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ہدایت کی دعا۔ تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور ان کی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ کہتے میں وہاں سے جب گھر گیا دروازے پہ پہنچا میں دروازے پر ابھی دستک دیا ہی تھا کہ اندر سے آواز آئی رک جا،
اندر سے پانی کی آواز آ رہی تھی، گویا ان کی والدہ غسل فرما رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب باہر تشریف لائیں تو کہتے سن اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جو کہتے ہیں حضور کچھ نہیں دیتے، ذرا پڑھو نا، پڑھو حضور کیا نہیں دیتے، دیکھ لے تو دامن خیرات کیا ان سے ملا، دو جہاں ان سے ملے، ملا بے انتہا ان سے ملا، اس سے آگے اور کیا بولوں، خدا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ شاعر نے کہا ان کے گو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن میں نہ احسان شاید اس راگ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راگ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے